بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی دکانوں سے خرید و فروخت کرنا جن کے منافع سے اسرائیل کی مدد کی جاتی ہو جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اسرائیلی مصنوعات کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح وہ کمپنیاں جن کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ اسرائیل کی اچھی خاصی مدد کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کا عیسائی وغیرہ کو خنزیر کا گوشت فروخت کرنا جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر خنزیر کا گوشت انہیں پیش بھی نہ کرے، اور اسی طرح مسلمان کا کسی غیر مسلم کو شراب پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایسا ہوٹل جہاں شراب پی جاتی ہے اس ہوٹل میں شراب کے برتن دھونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کام سے حاصل ہونے والی آمدنی یعنی تنخواہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حرام ہے کھلاڑیوں اور گلوکاروں کی تصاویر بیچنا کہ جو برائی کی ترویج اور نشر و اشاعت کا ذریعہ ہوں، اور مسلمانوں کے درمیان برائی اور فحاشی کو فروغ دینے میں معاون اور مددگار ہوں، اور جو تصاویر اس قسم کی نہ ہوں انہیں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جوتے جو مردار یا سور کی جلد سے بنائے جائیں ان کی خرید و فروخت کا حکم کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں سور اور مردار کی جلد کو فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر نجس مردار کی جلد فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ بعض کمپنیاں پیسے سے لاٹری کے ٹکٹ فروخت کرتی ہیں، اور کمپنی یہ وعدہ کرتی ہے کہ جس کے نام لاٹری نکلے گی اسے کمپنی انعام کے طور پر پیسے دے گی، کیا یہ جائز ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کی متعدد صورتیں بنتی ہیں، لیکن ان میں سے دو صورتیں اہم ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے وقت جو پیسہ دیا جا رہا ہے اگر وہ اسے انعام کے عوض کے طور پر دے کہ جو اس فرض پر کہ اگر لاٹری اس کے نام نکلی تو اسے انعام ملے گا تو ایسا کرنا حرام ہے، لیکن اس فعل حرام کا مرتکب ہونے کے بعد اگر لاٹری اس کے نام نکل آئی اور وہ حکومتی کمپنی تھی تو اس انعام کی صورت میں لیا جانے والا پیسہ مجہول المالک ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے حاکم شرعی کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو اگر اس کمپنی کے مالکان کی رضامندی کا علم ہے تو وہ انعام استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ لاٹری کا ٹکٹ خریدتے وقت جو پیسہ دے رہا ہے وہ مفت دے اور نیت یہ نہیں تھی کہ اس کے بدلے اسے انعام ملے گا، بلکہ یہ نیت تھی کہ وہ لاٹری والا پیسہ دے کر کسی رفاہی کام میں شریک ہونا چاہتا ہے، جیسے اسکول یا پل وغیرہ کی تعمیر میں حصہ لے گا۔ چونکہ وہ لاٹری اسی مقصد کے لیے ڈالی جا رہی ہے تو اس صورت میں لاٹری کا ٹکٹ خریدنا جائز ہے۔ اب اگر لاٹری اس کے نام نکل آتی ہے اور اسلامی ملک میں کمپنی حکومتی تھی تو حاکم شرعی کی اجازت سے انعام کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر کمپنی پرائیویٹ تھی تو بغیر کسی کی اجازت کے لے سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔